نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ذمہ داران جماعت، شرکائے اجتماع، عزیزان گرامی، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے موضوع کی وضاحت کی گئی کہ مجھے آپ کے سامنے ملک کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے پر ایک جائزہ پیش کرنا ہے۔ پارلیمانی الیکشن یا کوئی الیکشن کے بعد ایک ہوتا ہے الیکشن کے نتائج پر گفتگو، کون کس نے کتنا ووٹ لایا، کہاں سے کون جیتا، کہاں سے کون ہارا، یہ ساری چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ ابھی 18ویں لوک سبھا کا انتخاب بڑے لمبے عرصے تک 7 انٹرولز میں ہوئے اور اس میں اچھی خاصی گویا اس پر گفتگو ہوئی، پھر اس کے نتائج سامنے آئے، اور اب تو پارلیمنٹ میں منسٹری بھی بن گئی ہے، وزیر اعظم سب لوگوں نے حلف بھی لیا ہے، اسپیکر بھی منتخب ہو چکے ہیں، اور حزب اختلاف کے لیڈر کا بھی انتخاب ہو گیا ہے۔ تو گویا پارلیمانی الیکشن کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اب اپنے پورے اختتام پر پہنچ گیا ہے، اور اس موقع پر ہم لوگوں کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ سیاسی منظرنامہ کیا ہے۔ سیاسی منظرنامے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسٹیٹ میں، کسی ریاست میں جو قوت کا مرکز ریاست ہوتا ہے، اس کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو سماجی گروہ ہوتے ہیں، سول سوسائٹی ہوتی ہے، خود پارٹیاں ہوتی ہیں، حزب اختلاف کے لوگ ہوتے ہیں، جمہوری ادارے ہوتے ہیں، ان سب کے درمیان جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان آپس میں جو اقتدار پر اثر انداز ہونے کی قوت ہے، اس قوت میں جو آپس میں ریلیشن ہے، اس پورے ریلیشن کو سمجھنے کا نام دراصل سیاسی منظرنامہ ہے۔ مثلا آپ یہ سمجھیں کہ ابھی پارلیمنٹ میں 300 سے اوپر زیادہ بی جے پی کی جیت ہو جاتی تو سیاسی منظرنامہ بدل جاتا، یعنی جو بھی ہندوتوا پالیٹکس ہے اس سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ ریاست پر اثر انداز ہونے، اس سے فائدہ اٹھانے، قانون بنانے، وسائل و ذرائع کی تقسیم، ان سب سے زیادہ ان کی اقتدار قوت بڑھ جاتی ہے۔ اگر اور کم ہو جاتے تو سیاسی منظرنامہ بدل جاتا۔ لیکن آج کی دور میں پولیٹیکل سچویشن اتنا کمپلیکس ہے کہ محض صحافتی گفتگو سے ہم ٹھیک سیاسی منظرنامے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر اپنے اپنے زاویہ نظر سے اپنے جو سچویشن کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ملک کے سلسلے میں ہمارا جو اپنا، ریاست کے سلسلے میں جو ہمارا تصور ہے، اجتماعی عدل کا جو شعور ہے، جمہوری قدروں کے بارے میں جو ہم آئیڈیا رکھتے ہیں، ان سب کے حوالے سے ہم سیاسی منظرنامے پر غور کریں۔ اس حیثیت سے اگر سیاسی منظرنامے پر غور کرنے کے سلسلے میں چند باتیں جو ابھی سامنے آئی ہیں، ان میں ایک ایک کو ہم لوگ اس پر گفتگو کریں گے، تب پھر آخر میں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ آج اس کے بعد انتخاب کے جو نتائج ہیں، اس کے نتیجے میں جو یہاں سیاسی قوت بعض حلقوں کو، بعض پارٹیوں کو، بعض گروہوں کو حاصل ہے، اس کے کیا آخر میں نتائج آنے والے ہیں، اور خود ہم پر اس کے کیا اثرات پڑنے والے ہیں۔ حضرات، چند باتیں جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ انتخاب ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ
ہندوستان میں ڈیموکریٹک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے ایک مثبت اور تعمیری نتائج اس کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ابھی تک حزب اختلاف کی آواز کوئی خاص آواز نہیں تھی، اس پر سناٹا تھا، اور نہ حزب اختلاف کا کوئی لیڈر ہوتا تھا۔ کیا تعداد تھی اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا جو دو ٹیمیں کھیلتی ہیں تو کھیل میں مزہ کب آتا ہے؟ مزہ اس وقت آتا ہے جب دونوں ٹیم بہترین بالنگ اور بیٹنگ کرنے والی، کبھی وہ جیتے کبھی وہ ہارے، اور پورا اسی طرح سے جمہوری معاشرے کے اندر، جمہوری نظام میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف گفتگو ہو، بات چیت ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنڈت جواہر لال نہرو، رام منوہر لوہیا ہمیشہ شکست کھاتے تھے، لیکن اپنے آدمی کو وہ بیٹھا کر کے ان کو پارلیمنٹ میں بلاتے تھے، تاکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ حزب اختلاف کے اندر ایسے لوگ ہوں تاکہ جو قانون کوئی اصول پاس ہو تو اس کے میں ہر زاویہ نظر سے بحث ہو۔ تو چونکہ وہ لوگ ڈیموکریٹ تھے، صحیح جمہوری قدروں کے علم بردار تھے، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے بعد یہاں دستور کی بنیادیں رکھی ہیں، اس میں ہم لوگ اکثر ذکر بھی کرتے ہیں کہ مہاتما گاندھی، نہرو، امبیڈکر، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سب لوگوں کی جو خواب تھے، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں جو پولیٹیکل اویئرنیس تھا، اور ہندوستان جو ایک مختلف تہذیبوں کا گہوارہ تھا، اس وقت جو انسانی شعور جہاں تک پہنچا تھا، ان سب کو لے کر کے انہوں نے ایک دستور بنا کے خواب دیکھا تھا، جس میں مذہبی رواداری اور جمہوریت بنیادی قدروں کے طور پر یہاں دستور میں تھی۔ تو اس حیثیت سے اس انتخاب الیکشن نے جمہوریت کو استحکام بخشا ہے، اور اس حیثیت سے یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے۔ لیکن جمہوریت کے سلسلے میں جمہوریت کے کچھ سنکٹ بھی ہیں، کچھ پرابلمز بھی ہیں۔ جمہوریت وہاں چلتی ہے جہاں جمہوری قدریں دونوں طرف ہوں، لیکن اگر زدم زدی ہو جائے، بحثوں کے اندر آدمی ایک دوسرے کی رائےوں کا احترام نہ کرے، اس میں ایک لچک نہ ہو، تو کبھی کبھی یہ سچویشن کوئی نیا ٹرن لے لیتی ہے جو زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے جمہوری قدروں کے حوالے سے، تو یقیناً حزب اختلاف کی مضبوط موجودگی نے ہندوستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ایک نیا استحکام اور ایک نئی توانائی بخشی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہندوتوا کا مزاج ہے، اور جیسا کہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کا جو جمہوری مزاج نہیں ہے، اور ان کے اندر جو ان کا ایک سنسکار ایسا ہے، فاشزم کے اندر ایک اس کی پوری اٹھان ایسی ہوتی ہے کہ وہ جمہوری قدروں کی نفی کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس بات کا بھی یہ جو نیا منظرنامہ ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحث و مباحثہ کسی ایسی تلخی، ایسی ترشی، ایسی آپس میں رزم آرائی میں بدل جائے کہ موقع مل جائے کہ قبل از وقت کوئی اور طریقہ اختیار کر کے جمہوریت کے سلسلے میں اس کو نقصان پہنچا کر کے اپنے عزائم کو حل کیا جائے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، اگر یہی دوسری حزب اختلاف جو اس میں ہیں، ان کو اگر اقتدار حاصل ہو جائے، اس پوزیشن میں ہو جاتے کہ وہ حکومت رن کرتے، تو یہ چونکہ جمہوریت نواز ہیں اور خود جمہوری لڑائی لڑنے کے جذبے سے آئے ہیں، تو اس لیے وہ جو اس کا سنسکار ہوتا ہے، اس میں جو جمہوریت میں فیصلے جو انتہائی عملی ذہانت سے کیے جاتے ہیں، ویویک سے کیے جاتے ہیں، اس کا فقدان نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ایک جمہوری طریقے سے کامیاب ہوتی۔ لیکن یہیں پر سول سوسائٹی کا، دوسرے لوگوں کا رول بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرات، جب ہمارے نمائندے وہاں پہنچ چکے ہیں اور ہر مسئلے میں بحث ہوگی، یونیفارم سول کوڈ کی بات بھی آئے گی اور دوسرے بہت سے مسائل آئیں گے، تو ایسی حالت میں جس سول سوسائٹی نے، جس عوام نے
بڑے ہمت و حوصلے سے ہندوستان کی پارلیمانی ڈیموکریسی کو، جبکہ خود حزب اختلاف کے لوگ بڑے مایوس تھے اور ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، ہمت اور حوصلے سے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے، تو چاہیے کہ صحیح ایڈوکیسی بھی کریں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے ان جن لوگوں کو جتایا ہے ہم نے، ان سے اپنا رابطہ رکھیں اور مواد اور میٹیریل فراہم کریں۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ داری اقلیتی گروہوں کی آتی ہے، سب کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ایسا موقع ہے اس لیے کہ عام طور سے مسلم سماج الیکشنی سیاست میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا رہا ہے، اس مرتبہ بھی اس نے لیا ہے، لیکن اس کے بعد جو نیا سیاسی سینیریو بنتا ہے، نیا منظرنامہ بنتا ہے، اس میں جو اپورچونٹی ان کی ہوتی ہے، اثر انداز ہونے کی جو صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی، جو مواقع ہوتے ہیں، اس اپورچونٹی سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے۔ ہم واویلا کرتے ہیں، مرثیہ ماتم ہم لوگ کی پرانی عادت بھی ہے، نشستیں بھی خوب ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسا گروپ جو گروپ موجودہ صورتحال میں جن موضوعات پر بحث ہو، ان موضوعات پر اپنے نقطۂ نظر کی اپنے نمائندوں کے ذریعے پوری وضاحت کروانے کی ذمہ داری بھی عوام پر ہوتی ہے۔ تو نیا جو سیاسی منظرنامہ ہے جس میں ایک موقع ملا ہے اور ہم اپنی بات کہلوا سکتے ہیں، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نیا ایڈوکیسی گروپ مسلم ملت کا بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کے تیار کیا جائے، اس لیے کہ بہت سے معاملے میں پوری باتیں پہنچ نہیں پاتی۔ دوسری بات جس پر ہم سب لوگوں کا اتفاق ہے، اور وہ اتفاق یہ ہے کہ اس پوری لڑائی کو سول سوسائٹی نے لڑی ہے، عوام نے لڑی ہے، عوام کی فتح اور شکست ہے۔ پارلیمنٹ جو لوگ جیت کے گئے ہیں وہاں، وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں وہ وہاں اپنا حصہ، وہ ایفیکٹو رول ادا کریں، اس میں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، نئے سینیریو میں چونکہ دونوں طرف ڈیموکریٹک فورسز نہیں ہیں، بلکہ ایک وہ لوگ ہیں جو ڈیموکریسی کے اسپرٹ میں بلیو نہیں کرتے ہیں، وہ ڈیموکریسی کو اور انتخابی سیاست کو خود اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے موجودہ ڈیموکریٹک سچویشن کو جلد سے جلد یا اس کو صحیح رخ پر نہیں دینے کے سلسلے میں ان کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب نہ ہوں، بلکہ ایک جمہوری فضا بنی رہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عوامی سطح پر ڈیموکریسی کے کیا مزاج ہوتا ہے، اس میں ہندو اور مسلمان تمام لوگ، یہاں کی جتنی سٹیزن ہیں، ہندوستان کے سٹیزن فورم کی ذمہ داری ہے، سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ جمہوریت کی اس لڑائی کو انتخابی عمل پر آ کے اختتام نہ کر دے، بلکہ نیا پولیٹیکل سینیریو یہ ہے کہ جہاں وہ ڈیموکریسی مضبوط ہوئی ہے، اس کو نئی حرارت ملی ہے، وہیں اس کو نیا خطرہ بھی درپیش ہے۔ اس لیے کہ ایسا بہت ہوا ہے تاریخ میں، یہاں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، کہ جب ادھر فاسسٹ فورسیں ہوتی ہیں تو ڈیموکریسی کو ڈیمیج کر کے مڈ ٹرم الیکشن کرا کے یا ایسی صورتحال پیدا کر کے اپنے لیے نئی راہیں نکال لیتی ہیں، تاکہ گیون سچویشن جو ڈیموکریسی میں عوام کی آواز کو سننے کا ہے، اس کے سلسلے میں ان کو موقع نہیں مل رہا۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جس میں ہم اپنا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم سماج کو بھی اور دوسرے جن لوگوں نے اس موقع پر کوششیں کی ہیں، مذہبی جماعتوں نے براہ راست اس طرح تو حصہ نہیں لیا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ مسلم سماج کی مذہبی قیادت نے اس طرح سے جیسے عام موقع پر مسجدوں سے جماعتوں کی طرف سے اعلانات اور جس کو وہ لوگ فتویٰ کہتے تھے اس طرح سے نہیں لیا ہے، لیکن بہرحال سب لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیموکریسی کی اس لڑائی کو جو پارلیمنٹ کے اندر لڑی جا رہی ہے، اس کو ہم سول سوسائٹی کے اندر، ہندوستانی سماج میں بھی اس کی لڑائی کو زندہ رکھیں، تاکہ ہمیشہ یہ قوت مضبوط رہے اور کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا کر دیا جائے اور سچویشن پیدا کر کے ڈیموکریسی کو نقصان یا اس کا مرڈر یا اس کو پیرالائز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات جو مجھے، اور اس پر بھی ہم سب لوگوں کا اتفاق ہے،
میں نے جو چند نکات ابھی آپ کے سامنے گفتگو کے لیے ابھی منتخب کیا ہے وہ یہ کہ جس میں سب لوگوں کا ہم لوگوں کا اتفاق ہے. تیسری بات جس پر اتفاق ہے سب کا وہ اس بات پر ہے کہ اگرچہ ہندوستان میں ایک اس کی دستور کی جو بنیادی قدریں ہیں اس میں جہاں جمہوریت ہے وہاں ایک دوسری قدر مذہبی رواداری بھی ہے. مذہبی رواداری کے معاملے میں ہندوتوا فورس نے کچھ ایسے فضا کو پولوٹ کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنے پارٹی کے سیاسی مفاد کے خاطر انہوں نے مائنورٹی کے مسئلے کو اس طرح نہیں اٹھایا جیسا کہ ان کو اٹھانا چاہیے تھا، اور کمیونلزم پر اس طرح گفتگو نہیں کی جیسا کہ ان کو گفتگو کرنی چاہیے تھی. یہ پولیٹیکل پارٹی جو سیکولر اپنے کو کہتے ہیں، سیکولر ڈیموکریٹک فورسز کو، ان کو یہ بہرحال یہ ان کی طرف سے یہ کوتاہی رہی. یہ ٹھیک بات ہے کہ راہل گاندھی نے اور کانگریس نے اس سلسلے میں بڑی بولڈنس کے ساتھ اگرچہ مسلم مسائل کو اس طرح تو پیش نہیں کیا، لیکن آر ایس ایس کے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو جو تمام مائنورٹی اقلیتوں کے سلسلے میں ایک منفی، ایک ترچھی نظر سے ہر اقلیتوں کو دیکھتی ہے، اس کے سلسلے میں بہت واضح طور پر ایک نقطہ نظر اور اظہار خیال کیا. انہوں نے اپنی یاتراؤں میں بھی عدل انصاف کی بات کی. چنانچہ جب وہ جھارکھنڈ میں اپنی یاترا میں انصاف والی یاترا میں نکلے تھے تو ان کو وہاں جو یونائٹڈ ملی فورم کے لوگوں نے کہا بھی تھا کہ اس میں آپ اقلیتوں کے ساتھ انصاف کو جوڑتے تو شاید اور زیادہ بہتر بات ہوتی. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ مائنورٹی کی ان باتوں کو لوگوں نے نہیں اٹھایا ہے، اور یہ پارٹیوں کے اپنا انٹرنل کمپلشن بھی ہوتا ہے. ہم کو ایک ہوتی ہے سیاست کے کچھ اصول اور کچھ عملیات بھی ہوتے ہیں. میں نے یہیں پر آپ لوگوں سے کبھی ذکر بھی کیا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو رامپور سے اٹھایا گیا اور دوسری دفعہ وہ اس علاقے سے اٹھے. دونوں اکثریتی علاقے ہیں جو میوات کا علاقہ ہے، اور دونوں دفعہ، پہلی دفعہ مولانا نے زبانی طور پر اختلاف کیا، دوسری دفعہ تو تحریری طور پر اختلاف کیا کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں مولانا آزاد جیسے شخص کو کانگریس میں اتنے بڑے لوگ تھے وہ بھی اس جگہ سے نہیں کھڑا کر سکے جہاں ہندو مسلم آبادی ہو اور مسلمان کا ووٹ ڈیسائسو ووٹ نہیں ہو. تو یہ مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں حقیقت ہوتی ہیں، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو موجودہ صورتحال میں اس ایشو پر مسلمانوں کو یہ جو ایک نیا پولیٹیکل سینیریو بنا ہے جس میں ڈیموکریٹک پولیٹیکل فورسز اگرچہ سیکولرزم کے سلسلے میں ایک مثبت ذہن رکھتی ہیں لیکن اپنے سیاسی مفاد کے سلسلے میں، مائنورٹی کے سلسلے میں وہ اس طرح کھل کر کے نہیں بولتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم ان سے رابطہ قائم کریں اور اس سلسلے میں ان سے تبادلہ خیال کریں. یہ شکایت کی بات نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیوں سے کمیونٹی کے ریلیشن پولیٹیکل ہونے چاہیے. ان سے جو ڈائیلاگ ہو وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ. ذاتی روابط، سماج کے روابط الگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل ریلیشن ایک الگ چیز ہوتی ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم اتنے دنوں کی آزادی کے بعد مختلف مسلم کمیونٹی پولیٹیکل انٹیٹی کے ساتھ، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے ساتھ، حزب اختلاف اور حزب جو اقتدار میں ہے ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل ریلیشن رکھنے میں ایک جذباتی انداز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم پولیٹیکل ریلیشن، پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں رکھ پاتے. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں اس پر جتنا شکوہ گلا کریں لیکن اس پر ان سے بات چیت اور ڈائیلاگ بھی ہونی چاہیے. ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایشو ہیں، جو ہماری تہذیبی شناخت کی چیزیں ہیں، جو ہم کس طرح ترجیحات قائم کرتے ہیں، وہ جانے کی یہ ترجیحات ان کے سلسلے میں ہیں. وہ نہیں جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. جانتے بھی ہیں تو تجاہل عارفانہ سے کام لے سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے ایک تبدیلی لانے میں مدد کی، اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل سینیریو چینج ہوا ہے اور ہماری آواز سنی جا سکتی ہے. ہم تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، جو نئے ایم پیز ہیں اور دوسرے لوگوں سے ہم بات کر سکتے ہیں تو ہم ان سے بات کریں اور ہم اپنے پوری پولیٹیکل مسائل کے سلسلے میں ان سے گفتگو کریں. لیکن ہاں، جہاں پر یہ بات ہے وہاں پر یہ بات بھی ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی تربیت کے سلسلے میں جو اب تک ہمارے بزرگوں نے
اور ہمارے ان لوگوں نے جو متفقہ طور پر بات چیت کرتے رہے ہیں، ہم ہمیشہ مجلس مشاورت کے انیشیٹو کو ہندوستان کے مسلمانوں کی پولیٹیکل اقدام کرنے کے سلسلے میں سب سے بہترین اقدام مانتے ہیں. یعنی اتنا فرسٹ کلاس اقدام ہے کہ ایک مائنورٹی کو اگر وہ پھلتا پھولتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان مائنورٹی کی حسب سے ساری دنیا کے لیے مثال قائم ہوتا، جہاں مسلمان مائنورٹی میں اتنا بہترین. ان سے 3 گولڈن رول اس نے فریم کیے تھے. اس میں ایک رول یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ تقسیم ملک اور انگریزوں کی سیاسی چالاکی کی وجہ سے اور خود ہندوستان میں ہندو تہذیب کے احیاء کا جو جذبہ ہے، ان تینوں نے مل کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو تفریق اور تقسیم پیدا کی ہے اور ان کو ایک دوسرے کے سیاسی مفاد میں اس طرح لا کھڑا کیا ہے، وہ نہ وہ سمجھ پاتے ہیں نہ ہم سمجھا پاتے ہیں کہ اس ملک میں ہم اپنے تمام اختلافات کے باوجود ذہن ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے ہم قدم ہو کر کے ہم کچھ اصولوں کے مطابق چل سکتے ہیں. یہ بات کہ ہم ان سے اختلاف ہے ہمارا، یہ بات کیسے یہ ایشو سینسٹیو ہے، یہ ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم خیر امت بھی ہیں اور خیر امت کے حصے سے ہماری بھی ذمہ داریاں. حضرات، جو تیسرا نقطہ تھا ہمارا کہ سیکولر پارٹیوں نے جو جیت حاصل کی ہے، لیکن جس طرح ان کے مینیفیسٹو میں اور جس طرح ان کے بیانات میں، ایون کانگریس کے اندر بھی یہ بات نہیں ہوئی تھی، اس کی ایک اپورچونٹی ہمیں ملی ہے. چوتھی بات یہ بھی لوگ مانتے ہیں کہ بہرحال بی جے پی کی وہ حکومت جو اس سے پہلے تھی، جس میں ان کو خود کلی اقتدار تھا اور جس کی وجہ سے وہ اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، ابھی جو بی جے پی کے ساتھ حکومتیں ہیں، وہ جو لوگ ہیں اس میں بعض وہ لوگ ہیں، ہم آگے بڑھ کے بات کریں گے آپ سے کہ اس میں 2 طرح کی پارٹیاں ہیں. ایک پارٹیاں تو خود بی جے پی نے کھڑی کی ہیں تاکہ اسٹیٹ کے اندر کس طرح سیاسی طور پر وہ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں. اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہندوستان میں بھاجپا کو اقتدار سے روکنے کے لیے 13 دنوں میں جو اقتدار سے یہ اتر گئے تھے، اس میں اصل رول کانگریس کا نہیں تھا، بلکہ اصل رول ان چھتری پارٹیوں کا تھا، ریجنل پولیٹیکل فورسز کا تھا، جو انہوں نے روکا تھا. تو اسی وقت سے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر ریجنل پولیٹیکل فورسز کو ہمنوا نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ایک نئی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نہ کی جائے، تو ہندوستان میں رول کرنا بہت مشکل ہے. تو اس وجہ سے ہندوستان میں جو چھتری پارٹیاں ہیں، علاقائی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ جنتا ہندوستان میں دراصل آل انڈیا پارٹی تو صرف کانگریس اور اس وقت بھاجپا کی ہے. اب ساؤتھ کو فتح کرنے کے طرف جو آگے بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے، ورنہ لیفٹ کی بھی یہ حیثیت نہیں رہی، یا تو بنگال میں یا وہ کیرالا میں منحصر رہے. جنتا دل بھی آگے بڑھ کر کے اس حیثیت کو اختیار نہیں کر سکا. تو یہ جتنی پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں میں جو بعض پارٹیاں ایسی ہیں جو یہ پوزیشن رکھتی ہیں کہ اثر انداز ہونے کے سلسلے، اثر انداز ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارا ایک پولیٹیکل فورس ایسا ہونا چاہیے، ایسا ایڈوکیسی گروپ ہونا چاہیے. مسلمانوں کی یہ ضرورت ہے. پتہ نہیں ہماری تاریخ میں جو ڈیولپمنٹ کا ہے وہ مسلم سماج میں ڈیولپمنٹ چونکہ رک گیا ہے. مکے میں کوئی مسجد نہیں بنائی گئی، ضرورت نہیں تھی. مدینے میں آ کر کے مسجد بنی، جمعہ کا قیام ہوا، بیت المال ہوا، بہت ساری انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے. اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی، بعد میں اسٹینڈنگ آرمی بنی. جیسے جیسے جو تمدن آفرینی کے قدم پر جو آدمی آگے بڑھتا ہے اور جو تمدن سے واسطہ پڑتا ہے، تو بہت سے انسٹیٹیوشن نئے ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. جمہوریت ہمارے معاشرے کے اندر ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، ہم تو ملوکیت کے شکار ہو کر کے رہ گئے. اس لیے جمہوری معاشرے کے اندر جو ادارے ہونے چاہیے، اس ادارے میں ایک ادارہ لیگل، ایک ایڈوکیسی گروپ کا بھی ہے، ایک پولیٹیکل ایسے کا بھی ہے جو اس پر دباؤ ڈال سکے، ایک پریشر گروپ کا بھی ہے، پریشر پالیٹکس کا بھی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اگر اس وقت بی جے پی کو کامل اقتدار حاصل ہوتا، ایبسولوٹ میجورٹی تھی، تو یہ پولیٹیکل سینیریو نہیں ہوتا. یہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے کہ اس میں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں، ایک تو رام بلاس پاسوان کے ہیں، وہ تو ان کے دراصل ہنومان جی ہیں، ان سے بھی بات ہونی چاہیے، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بات
بات کرنی چاہیے اور ان کے ذریعے بھی اپنی پولیٹیکل بات کو پہنچانا چاہیے۔ تو یہ ایک جو نیا سینیریو ہے اس میں ایک اور بات ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں جو اہل علم اور سیاسی بصیرت رکھنے والے ہیں ان کا جو آپ لوگوں نے انٹرویو، ان کی گفتگو سنی ہوگی تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے، آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا کہ گھائل ہو کر کے اگر فاشسٹ قوت، ڈکٹیٹر، انانت پسند انسان اگر وہ گھائل اور زخمی ہو جائے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں اور اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو جہاں یہ بات ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگرچہ اہنکار کی اور سیم برتنے کے سلسلے میں ان کے گروؤں نے اپنا فیس سیونگ کے لیے، دیکھیے سیاست کتنی تہدار ہو گئی ہے کہ جب وہ رزلٹ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، جب اہنکار دکھ رہا تھا، جب اہنکار کی بولی بولی جا رہی تھی، اس کی چبھن، اس کے تیر سے لوگ، قومیں، سماج اور گروہ گھائل ہو رہا تھا، جب وہ وہاں جل رہا تھا تب وہ خاموش رہے۔ لیکن جیسی ہی ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایسی گفتگو کریں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں فریق نہیں ہیں، بلکہ وہ دراصل فیس سیونگ کے لیے۔ دیکھیے اصل میں ایک بہت بڑا معاملہ ایک اور ہوا ہے، یو پی کا جو تجربہ فیل ہوا ہے، یہ ایک دوسرا پہلو ہے اس الیکشن کا، اور جس نے یو پی، گجرات کے بعد ہندوتوا کی تجربہ گاہ یو پی تھی، اور یو پی میں بہت زبردست تجربہ انہوں نے کیا تھا۔ سوشل جسٹس کی فورسز دو ہی جگہ فیل ہوئی، ایک بہار میں اور ایک یو پی میں۔ باقی جگہ ابھی اڑیسہ انہوں نے فتح کیا، اڑیسہ میں تو جنتا دل کی شاخ وہ تھی، یہاں ہریانہ میں بھی جنتا دل ہی کی شاخیں تھی، لیکن اصلاً یو پی اور بہار انہی دونوں جگہوں پر دراصل سوشل جسٹس کی جو قوت تھی وہ فیل ہو گئی، اور جس نے بی جے پی کے سلسلے میں سب سے مشکل پیدا کی تھی، انہوں نے بہت حساب سے اس کو مینج کر لیا تھا، اور یو پی کے بعد اب بہار اس کی تجربہ گاہ بن رہا تھا اور بہت حد تک بن بھی گیا ہے۔ تو اس مرتبہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ہندو یونٹی، مسلمانوں کی نفرت کی بنیاد پر ہندو یونٹی ان کی بنیادی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے۔ وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ہندو کے اندر نیچے طبقے جو ہیں، شیڈول ٹرائبس، کاسٹ اور دوسرے لوگ الگ ہو رہے ہیں، وہ ان کی اسٹریم میں نہیں آ رہے ہیں، تو وہ ان کی بہت بڑی بوکھلاہٹ ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں جو انتخابی نظام ہے، یہاں کا جو سوشلسٹ فیبرک ہے اور یہاں کا جو سوشل اسٹرکچر ہے، اور جو اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل سینیریو بنتا ہے، یہ اسی وقت تک مسلمانوں کے خلاف کارگر ہتھیار کے طور پر ہو سکتا ہے جبکہ اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ کے اندر، دلت، بیکورڈ، ان لوگوں کے درمیان ایک یونٹی ہندو مسلم دشمنی پر قائم کی جائے۔ یہ بہار میں، یہ یو پی میں ان کا ٹوٹ گیا، اور یہ بہت بڑی بکھلاہٹ ہے۔ یہ جو کہہ رہے تھے، یعنی آر ایس ایس کی چیف کی زبان سے وہ بات نکل رہی ہے جو جمہوریت کا اعلیٰ قدر پر یقین رکھنے والا آدمی بولتا ہے کہ یہاں تو پرتیپکش نہیں ہوتا، یہاں تو مخالف نہیں ہوتا، دونوں سیم رول آف گیمز کے مطابق کھیلتے ہیں۔ تو لہٰذا جو حزب مخالف ہے وہ مخالف نہیں ہے، یہ تو گویا آپس کا میچ ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جناب آر ایس ایس کی جو چیف ذمہ دار ہیں وہ دراصل ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ گھسک کر کے ادھر چلے گئے ہیں اور ان کو کوئی غیر سمجھ رہے ہیں اور الگ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال کی وجہ سے ہندوستان میں سوشل جسٹس کی نئی قوت بھی ابھرتی، اور یہی دراصل آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مسلم ایجنڈے پر یہ پولرائزیشن نہیں ہوا ہے۔ یہ لوگ دراصل جب نئی جنگننا کی یہ بات کر رہے تھے تو دراصل وہی سوشل جسٹس کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے تھے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اگر آپ غور کیجئے گا تو 1991 میں جو پارلیمنٹ کا جو اسٹرکچر تھا، تقریباً اس سے ملتا جلتا صورتحال ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت
कांग्रेस नरसिम्हा राव की हुकूमत थी जो माइनॉरिटी में थी, उसको बाहर से दो सपोर्ट कर रहे थे, और जितना अभी इनको आया है 100 के करीब है, 120 के करीब था बीजेपी को उस वक्त, बीजेपी इसमें मुखालिफ में थी। तो वही इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। तो इस वजह से कमंडल और मंडल की लड़ाई में, मंडल और कमंडल की लड़ाई में उन्होंने ये महसूस किया कि उसी से ये जीते थे। तो इन्होंने ये नहीं चाहते हैं कि मंडल और कमंडल वाली लड़ाई फिर शुरू हो जाए। यूपी के रिजल्ट ने ये बताया है कि दरअसल सोशल जस्टिस की फोर्सेस फिर लामबंद हो सकती हैं इनके खिलाफ। और एक बहुत बड़ी, आपको याद होगा कि मंडल कमंडल की लड़ाई में राम जन्मभूमि का मामला जो है बहुत ज़बरदस्त उठा था, यहाँ भी फेल कर गए वो। नतीजा है कि उनको ये महसूस हो गया कि राम जन्मभूमि जैसा अजीम सियासी मूवमेंट जिसने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, उसकी वो खुद शिकस्त खा गए। इसका मतलब ये है, अहले सियासत बता रहे थे कि सियासत में ये काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। तो ये दो चीज़ों ने, यानी मस्जिद और मंदिर का, राम मंदिर का मामला, जिसकी वजह से उसके डेट को बदला गया, तो यूपी का जो तजुर्बा है उसने उनको पूरा बौखला दिया है, जिसकी वजह से ये बयानबाजियां शुरू की जा रही हैं। लेकिन हमको जानना चाहिए कि इस मौके पर सही बात यह है कि अभी मैं कहीं तकरीर सुन रहा था मौलाना सज्जाद नौमानी का, वो ब्राह्मण के सिलसिले में वो ज़बान इख्तियार किए हुए थे जो आम तौर से दूसरी फोर्सेस के बोलते हैं। तमाम मजहबी जिम्मेदारों को माइनॉरिटी के सिलसिले में बाज़ लोग हम इसकी दाद देते हैं। वो किराना की एक खातून जो है, क्या नाम है, इकरा हसन ने, उससे जब उसने जातिवाद के बारे में पूछा कि कास्टिज्म के सिलसिले में आपका क्या नुक्ता नज़र है, उसने बताया कि कास्टिज्म के सिलसिले में एक पहलू से हम जो नफ़रत पैदा की जाती है, ऊंच नीच की भावना पैदा की जाती है, इसके तो मुखालिफ हैं। लेकिन कास्टिज्म का एक पहलू यह है कि जो लोग सदियों से दबाए गए हैं, उनके हुकूक की अदायगी के लिए उनको जो प्रिविलेज दिया जाए और इस प्रिविलेज को एक पॉलिटिकल इशू के तौर पर पेश किया जाए, तो कास्टिज्म से इसको अलग किया था। ऐसी ज़हनी ज़हानत का, सियासी बसीरत का सबूत उस खातून ने दिया। बहुत कम लोग हैं जो कास्टिज्म में और कास्ट के नाम पर दबाए हुए लोगों के सोशल जस्टिस की लड़ाई में फ़र्क कर सकते हैं। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हम न तो इनकी ज़बान इख्तियार करें न उनकी ज़बान इख्तियार करें। हमको अच्छी तरह याद है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 मशवरे चलते चलते यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों को दिए हैं। एक तो खुतबा मदरास के सिलसिले में है और दूसरा जो है वो हैदराबाद के सिलसिले में। और हैदराबाद के सिलसिले में देते हुए, और यहाँ उन्होंने ये बात कही थी कि जो यहाँ अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जो आपस की उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई में हम इस तरह ना हिस्सा लें जैसे मालूम होता है कि हम एक कास्ट के हरीफ बन गया हूँ और दूसरे के सियासी हरीफ। देखिए, सियासी हलीफ बनना अलग चीज़ है, और एक दीनी शऊर के एतबार से मजलूम की मदद करना और उसको पॉलिटिकल इशू में उसी हैसियत से गुफ्तगू करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये फ़र्क हमारे मजहबी हल्के के लोग भी कभी कभी और बात सियासी अफराद भी नहीं बरतते। मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें जो तवाज़ुन है, उसमें जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, तो सियासी तनाजुर का मतलब, सियासी मंजरनामे का मतलब ये होती है कि जो कुव्वत फैसले पर असरअंदाज होने वाले हैं, जो गिरोह फैसले पर असरअंदाज होने वाले, उनके बाहम रिलेटिव पोजीशन उनकी क्या है, उस पोजीशन को समझ करके लैंग्वेज, बात करना, मौक़िफ़ इख्तियार करना, कभी खामोश रहना, कभी एक्टिव हो जाना, कभी पैसिव हो जाना। दरअसल ये है जब हम पॉलिटिकल सिनेरियो को समझते हैं, कहाँ पर हम खामोश रहें, कहाँ पर क्या बोलें। तो इस वक्त मेरे कहने का मतलब यह है कि वो जो अभी लड़ाई यूपी वाली शुरू हुई है, वो अभी और आगे नहीं बढ़ी है, जिसमें दोनों उनके हथियार नाकारा हो चुके हैं, राम मंदिर के भी और ज़ात व बिरादरी के सिलसिले में। ज़रूरत इस बात की है कि उसको इस्लाम ने जहाँ तक इन बनी आदम के दरमियान इत्तेहाद भी और मजलूम की मदद के सिलसिले में कहा है, उसी लहजे में, उसी ज़बान में बात करनी चाहिए। इसी के साथ साथ मुसलमानों के सिलसिले में
نئی الزام تراشیاں بھی شروع ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ موجودہ صورت، اس لیے کہ سارا دیکھیے یہ پسماندہ برادریوں پہ غصہ نہیں نکالیں گے، یہ ٹرائبل پہ غصہ نہیں نکالیں گے، یہ ساری ہانڈی پھوڑیں گے مسلمان کے سر پر. اور اس کے لیے کیا کیا چیز گڑھی جائے گی اور کیا کیا چیز بنائی جائے گی. اب ایک نئی آواز، آپ جیسے لنچنگ تھا دوسری، اب ایک نئی آواز کہ مسلمان اگر آئیں گے تو ٹھیک ہے ہم ان کو چائے پلائیں گے لیکن ان کا کام نہیں کریں گے. ایک ممبر آف پارلیمنٹ بولتا ہے. اور تو گویا ایک نئی بساط اور نئی باتیں پڑھائی جائیں گی. تو اس ایسی صورتحال میں پھر مجھے مولانا مودودی، دیکھیے یہ آخری موقع ہے گویا. مجھے تو بالکل صاف لگتا ہے کہ اگر موجودہ پولیٹیکل سینیریو نے مسلمان نے ذری سے غفلت برتی، جیسے لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی، ویسی ہوگا. اگر مسلمان ایک جمہوریت نوازی میں اپنے ریپرزنٹیشن کے لیے اور اس طرح کے معاملات میں یہ سوچ کر کے کہ حالات بدل گئے ہیں، سیاسی حالات، قومی کشمکش کی جو زبان ہوتی ہے، جو فضا ہوتا ہے، جو اس کے مطالبات، صرف مطالبات نہیں، قومی کشمکش کی جو لیڈرشپ مسلمانوں کی ہوتی ہے وہ بھی کم نقصان نہیں پہنچاتی ہے. مسلمانوں کی جو قیادت ہے پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ بھی قومی کشمکش کی لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے. اگر انہوں نے یہ غلطی کی تو یہ جو اپورچونٹی ملی ہے، یہ جو نیا پولیٹیکل سینیریو ہے، وہ شاید اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے بلکہ اس کا الٹا نقصان ہو جائے. اس کی ساری کوشش اس وقت یہی ہوگی کہ یہ سارے مسائل، مسلمان بھی کچھ کریڈٹ لینے میں کم نہیں ہیں. بعض لوگ، میچور لوگ کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ تو ہرانے کا کام مسلمانوں نے کیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے میں جیسے بسولہ ہوتی ہے نا، جیسے ہم لوگ بہت سے اوزار ہوتے ہیں تو لوہے کے ساتھ لکڑی مل جاتی ہے تب کارآمد ہوتی ہے. اگر ہندوؤں کی ایک اچھی تعداد کسی مسئلے میں، سیاسی مسئلے میں مسلمانوں کے ساتھ ہم نوا نہ ہو، یا مسلمان ہندوؤں کے ساتھ، مختلف برادریوں اور ذاتوں کے ساتھ، یہاں جتنے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ایک انڈرسٹینڈنگ پر کے کوئی اسٹیپ نہ لیں تو کوئی فیصلہ جیسے ہی مسلمان علاقائی پارٹیوں کا بھی معاملہ قابل وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ علاقائی پارٹیوں کے سلسلے میں بھی ایک نئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بی جے پی نے کوشش یہ کی کہ ہر جگہ، ابھی میں جھارکھنڈ گیا تھا تو وہاں میں نے نئی سیاسی پارٹی کا ابھار ہوا اور اندازہ کیا جاتا ہے کہ ابھی ابر کے اسمبلی الیکشن میں اس کا اچھا رول ہوگا. جیسے یہاں جیسے چراغ پاسوان ہے، اس طرح کی بہت سی سیاسی پارٹیاں انہوں نے بنائی ہے. تو اسٹیٹ لیول پر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ سیکولر نام پر برادریوں کی بنیاد پر علاقائی پارٹیوں میں یہ ایک نیا تجربہ یہ کر رہے ہیں. جہاں تک نیتیش کے یا چندر بابو نائیڈو کے یا دوسرے لوگوں کے ہٹ جانے کی بات ہے، میں نے ایک جگہ مضمون میں لکھا بھی ہے کہ جب تک کانگریس کو 150 سیٹ نہیں رہے گی اس وقت تک کوئی ادھر نہیں آنے کا رسک لے گا. اور نیتیش کی سیاست اور چندر بابو نائیڈو کی سیاست بھی سب لوگ جانتے ہیں، آج کی بات نہیں ہے، پوری سیاسی تاریخ ہے کہ ان کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں جس طرح کی ای ڈی اور اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے ان سب چیزوں میں بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موجودہ صورتحال میں ایک ہیلدی ایٹماسفیئر میں ڈیموکریٹک بحث، مسلمان پارلیمنٹ کے اپنے ممبران اور نمائندوں کے ذریعے یہاں مفید گفتگو کرائیں اور فیصلے اس طرح کرائیں کہ یہ ہو. اور ریجنل پولیٹیکل پارٹیوں جیسے 6 مہینے میں وہاں انتخاب ہونے والے ہیں. جھارکھنڈ میں آپ کو یقین مانیں، جھارکھنڈ میں جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایسی غفلت برتی ہے کہ خاص طور سے مسلم نوجوان بہت بگڑے ہوئے ہیں کہ اب ان کو نہیں دیں گے. اسی طریقے سے اور چیزیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو علاقائی، ابھی اس کے بعد بہار میں انتخابات ہوں گے، دوسری جگہ انتخابات ہوں گے، تو پولیٹیکل سینیریو نے ہمارے لیے جہاں بہت سی نئی اپورچونٹی کھڑی کر دی ہے، وہیں نئے مشکلات و مسائل بھی ہیں، نئی آزمائشیں بھی ہیں. اور اس وقت مسلمانوں کی جو مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں اور ادارے ہیں، ان میں ایسے لوگوں کو ایک اس بات بڑی بدقسمتی ہے کہ عین اس وقت جب ہم لوگ انڈیا گٹھ بندھن کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں، مسلمانوں نے مجلس مشاورت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. اور بہت سی جماعتیں، کچھ لوگ ملا کے کوشش ضرور کرتے.
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا متحدہ پلیٹ فارم ہو، کئی طرح کے پلیٹ فارم ہو، ایک ایسا متحدہ پلیٹ فارم ہو جو ہمیشہ موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں وہ طریقہ اختیار کرے، وہ بیان دے، وہ اسٹیپ لے، اس طرح کی اسٹریٹجی بنائے جو مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کرے، جس سے ہندوتوا فورسز کو مزید کوئی غذا قومی کشمکش کے سلسلے میں ملے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، 2-4 نکات اور رہ گئے، انشاءاللہ پھر ہم لوگ بات چیت کریں گے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔